ایک عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان چیزیں ایجاد کرتا ہے، جو سائنسدانوں کے پاس ہوتی ہے۔ ایک عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ اللہ اس عقل کو عقل مانتے ہیں جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، جو اللہ تک پہنچائے۔ باقی عقلیں اس کے بعد۔ تبھی تو قرآن میں بڑے بڑے عقل مندوں کو احمق اور بیوقوف کہا ہے۔ مشرکین مکہ میں ایسے ایسے عقل مند تھے، قوم کے سردار تھے، بڑے بڑے مشوروں میں ان کو بلایا جاتا تھا، بٹھایا جاتا تھا، جنگوں میں ان سے مشورے لیے جاتے تھے، وہ بڑے اچھے مشورے دیتے، لیکن قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، ان سے زیادہ سینس تو جانوروں میں ہے۔ تو اصل عقل وہ ہے سب سے پہلے جو انسان کو اس کے خالق سے ملائے، خالق کے بعد والدین کی پہچان کرائے۔ بعض لوگ بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اپنے ابا اماں کا خیال کرتے ہی نہیں ہے۔ بھائی تمہیں تمہاری عقل تمہارے والدین کا حق اگر نہیں بتا رہی کہ کیا حق ہے، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، پال پوس کے جوان کیا، اتنی سینس نہیں ہے تو تم چیزیں ایجاد کر کے قوم کی خدمت کر کے کیا تیر مار لیا تم نے؟ قوم پہلے ہے یا والدین جنہوں نے جنا وہ پہلے ہیں؟ وہ میں نے بتایا تھا نا ایک انگریز کا قصہ، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ 10 سال سے اماں ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے، ایک دن ملنے نہیں گیا۔ جس دن انتقال ہوا تو ایک آنسو ٹپکا، کیا میری مدر کا آج انتقال، وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں آج، لیکن آفس ٹائم پہ، آفس میں 1 منٹ کا ناغہ، بولو بھائی نہیں ہو رہا، ٹیکس کبھی نہیں چوری کیا ہے بھائی۔ تو قوم کے تو بڑے خیر خواہ ہیں، جس ماں نے تجھے جنا ہے یار، تم جانوروں سے سیکھ لیتے اپنی اولاد سے کیسے محبت کرتے ہیں، تو انسانوں کی محبت تو اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی، اندھے ہوئے ہوئے اس سے۔ قرآن تبھی تو کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہم نے، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پردے ڈال دیے ان کے اوپر، اب ان کو ہمارا بتایا ہوا راستہ نظر نہیں آتا۔ ان کو یہ تو نظر آئے گا آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے، صحیح ہے نا، محنت کرنی ہے، ٹیکس ٹائم پہ جمع کرانا ہے، پینلٹی نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں بہت فٹ فاٹ، اخلاق، اچھے اخلاق، اسمائل، مسکرا کے بات کرو، سیلفی لیتے ہوئے اسمائل۔ اب تو سیلفی کے بعض کیمرے ایسے آ رہے ہیں، جیسی سیلفی ہونے والی ہوتی ہے اس پہ اسمائل لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ غلطی سے آپ کا عجیب سی شکل نہ آ جائے۔ تو کیمروں کو بھی اتنی عقل ہے بھائی، یعنی ظاہر ہے جس نے یہ بنایا تو اس نے کیسے اس میں سافٹ ویئر ڈال دیا کہ یار وہ پہلے سے آپ کو مسکرانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ لیکن جس ماں نے جنا بھائی، کس قدر محبت، ماں کی محبت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے، اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کون ہوگا؟ چلو ان کے معاشرے میں ہم کہتے ہیں باپ کی محبت کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، ماں کی محبت تو سب کو مل رہی ہے نا۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے باپ کی بھی سب کو ملتی ہے، لیکن ان کے ہاں باپ کی بھی ملتی ہے لیکن بسا اوقات نہیں بھی ملتی۔ ماں کی ممتا تو سب کو ملتی ہے، وہ تو کافر کی ماں بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ وہ عقل ہے جس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اس عقل کو نہیں مانتا ہی نہیں قرآن اس عقل کو۔ اولئک کالانعام، چوپایوں کی طرح۔ کبھی قرآن کہتے ہیں ان کے کان میں ٹاٹ لگے ہوئے ہیں، سنائی نہیں دیتا۔ کبھی قرآن کہتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی قرآن کہتا ہے ان کے منہ پہ مہر لگا دی، بولتے نہیں، حق نہیں بولتے، ساری دنیا کی ساری باتیں کریں گے، سیدھے راستے کی بات ہی نہیں کرتے کہ رائٹ وے کیا ہے، سیدھا راستہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے، گونگے بن گئے ہیں، بہرے بن گئے ہیں، سوچنے کی صلاحیت ختم۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ہم عقل مند کہتے ہیں، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔